السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ کافی وقت گزر چکا ہے، اس لیے شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے۔ پچھلے دنوں میں ہم تمرین حل کر رہے تھے اور ایک آدھ تمرین باقی رہ گئی تھی، ایکسرسائز باقی رہ گئی تھی۔ انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے پھر جو ہے آگے کے درس میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا میں نے جو لکھا، کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیف حالکم؟ آپ لوگ کیسے ہیں؟ یہ تو واضح ہے، اس میں تو کوئی ما رایکم نبدا ام ننتظر البقیہ؟ ما رایکم، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا اوپینین ہے؟ نبدا، ہم شروع کریں، ام ننتظر البقیہ، یا باقی اخوان کا، ساتھیوں کا انتظار کریں؟ فإن ذهب من الوقت ثلث ساعات، اس لیے کہ ایک گھنٹے میں سے کتنا 20 منٹ چلا گیا ہے، ثلث ساعہ اس کو بولتے ہیں۔ نبدأنا انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب میں سے کسی نے جواب نہیں دیا تو مجھے لگا کہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے کیا۔ بالکل آسان تھا۔ ما رایکم، رائے جو ہے عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور رایکم جیسے اموکم، آپ کے چچا، اخوکم، آپ کے بھائی۔ رائے جو ہے یہ بالکل ایسے ہی تھا، کم آپ نے بڑھا دیا، ما رایکم، آپ کی کیا رائے ہے، کیا اوپینین ہے۔ ٹھیک ہے، تو رائے جو ہے اردو میں بھی استعمال ہے، بس تھوڑا ہم توجہ کریں گے تو ہم اس کو آسانی سے عربی سینٹنس میں استعمال کر سکتے ہیں، ہے نا۔ ما رأیکم نبدا، آپ کی کیا رائے ہے، نبدا ہم شروع کریں، ام یا ننتظر البقیہ، ننتظر ویٹ کریں، انتظار کریں، البقیہ باقی اسٹوڈنٹ کا۔ فإن ذهب من الوقت، اس لیے کہ وقت میں سے چلا گیا، یعنی وقت ختم ہو گیا، ثلث ساعات، ثلث ساعہ یعنی ایک گھنٹے کا تہائی، ون تھرڈ، اور یعنی ایک گھنٹے کو 3 حصے میں کریں گے تو پہلا حصہ ثلث ساعہ۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ایکسرسائز نمبر 3 تھی، جس کو کہا گیا تھا ہوم ورک کے طور پہ کرنے کے لیے۔ جن لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور جو نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اس میں کیا کرنا تھا کہ اضف الاسماء الآتیہ الی الضمائر کما ہوا موضح فی المثال۔ یہ سب کم، نا، یہ سب ضمائر ہیں، پروناؤنس ہیں، اس کو کیا ہے ملانا ہے، جو اسما پہلے سے موجود ہے، جیسے ام ہے، بیت ہے، مدرسہ ہے، لغہ ہے، یہ سب اسما ہے، ناؤنس ہیں۔ اس کو سینٹنس بنانا کیسے، ضمائر ملا کر کے، پروناؤنس جو ہوتے ہیں اس کو ملا کر کے، جیسے بیتن، بیتکم، بیتن گھر، بیتکم آپ لوگوں کا گھر، بیتنا ہمارا گھر۔ اسی طریقے سے سب بناتے جائیں، امن ماں، امکم آپ لوگوں کی ماں، امنا ہماری ماں، ہم سارے لوگوں کی ماں۔ ایسے ہی امن سے امکم آپ لوگوں کے چچا، امنا ہم سارے لوگوں کے چچا، صدیقن صدیقکم، صدیقکم تم لوگوں کے دوست، صدیقنا ہم سارے لوگوں کے دوست، مدرستن مدرستکم، مدرستکم مدرستکم آپ لوگوں کا مدرسہ، مدرستنا ہم لوگوں کا مدرسہ، اختن بہن، اختکم آپ لوگوں کی بہن، اختنا ہم سارے لوگوں کی بہن، لغتن لغتکم آپ لوگوں کی زبان، لغتنا ہم سارے لوگوں کی زبان، لینگویج، دین دینکم آپ لوگوں کا دین، دیننا ہم سارے لوگوں کا دین۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، فائدے سے خالی نہیں ہوگا، کہ دین اور دین
یہ اگر اس پر زبر ڈال دیں، دال پر فتحہ ڈال دیں اور کہتے ہیں دین، تو دین کا کیا معنی ہو جائے گا؟ ایک دم ایسے ہی لکھا جائے قرض گا؟ قرض ہاں، دین کا معنی کیا ہو جائے گا؟ جی قرض کے ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جی ہاں جی جی۔ اور قرآن میں ایک آیت ہے، آیت الدین اس کو کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے کہاں ہے، کس سورہ میں؟ قرآن میں ایک آیت آیت الدین کے نام سے مشہور ہے، قرض والی آیت، کوئی بتا سکتا ہے کہاں ہے وہ؟ کوئی حافظ قرآن ہے تو بتا سکتے شیخ؟ نہیں، ضروری نہیں کہ حافظ قرآن بتا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں اگر 1 کروڑ حافظ قرآن ہوں گے تو اس میں سمجھ لیجئے کہ ایک حصے کے لوگ بھی نہیں بتا سکیں گے، 100 میں سے 1 آدمی بھی نہیں بتا پائے گا اگر حافظ قرآن ہے۔ ایسے تھوڑا نا حافظ قرآن بتا لے جائیں گے، یہ عالم قرآن بتائیں گے۔ کون بتائیں گے؟ جو قرآن کے عالم ہے، جو اس کے ترجمہ و تفسیر سے پڑھتے ہیں، وہ بتائیں گے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کا آخری جو صفحہ ہے نا، اس سے پہلے کا جو صفحہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ پورے صفحے کی آیت ہے، سب سے بڑی آیت قرآن میں یہی ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک کہیں بھی سٹاپ نہیں ہے، مطلب آیت ختم نہیں ہو رہی، ایک ہی آیت کا پورا صفحہ ہے، اور یہ قرآن میں اکیلا اور انوکھا ہے۔ آیت الدین پورے قرآن میں اکیلی آیت ہے کہ پورے صفحے میں ایک ہی آیت ہے، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کہاں؟ سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ کا آخری جو صفحہ ہے نا، اس سے پہلے والے صفحہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جس میں قرض لینے دینے کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی یہ سب اس سے طویل پہلے، آیت قرآن جی سب سے طویل آیت ہے، سب سب سے طویل آیت ہے، یہ سب جی سے جی طویل آیت ہے، یعنی پورے صفحے کی ایک آیت ہے، پورے صفحے کی ایک آیت ہے، سب سے طویل آیت قرآن میں ہے، جس کو آیت الدین کہتے ہیں، جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، آخری صفحہ ختم ہونے سے پہلے والے صفحے میں، اور اس سے پہلے آیت الربا ہے، آیت الصدقہ ہے، یہ سب ہے نا۔ اس طرح مشہور ہوتی ہیں آیت المیراث ہے، آیات المیراث ہیں، سورہ نساء کی 11-12 نمبر کی آیت۔ بہرحال ایسے بات ہو گئی کہ دین بھی ہے اور دین بھی ہے، اگر اسی پہ وہ کر دیں تو وہ قرض کے معنی میں ہو جائے گا، لون کے معنی میں۔ تو دینکم دیننا، ٹھیک ہے۔ اب جو غلطی ہماری بھائیوں اور بہنوں سے ہوئی ہے، وہ یہاں آ کر کے ہوئی ہے، ابن اخن میں، کیونکہ پچھلے دروس میں، پچھلے لیکچر میں اس میں بتایا گیا تھا کہ نارملی قاعدے سے ہٹ کر کے یہاں قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ابن اور اخن مضاف ہوں، مضاف کا مطلب جب ابن اور اخن کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے، جیسے تمہارے والد ہیں، ان کے والد، تو یہ بتایا گیا تھا، تو ایسی صورتحال میں واو کو ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ واو کو ایڈ کرنا پڑتا، واو کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، سوائے یہ کہ جب ابن اور اخن کی نسبت اپنی طرف کریں گے تو ایسی صورتحال میں واو کو ایڈ نہیں کیا جائے گا، باقی ساری جگہوں پر واو کا اضافہ کیا جائے گا، واو کو ایڈ کیا جائے گا، اور شاید یہ قاعدہ یاد نہیں رہا، پچھلی بار یہ بات بتائی گئی تھی، اسی وجہ سے ہمارے بعض بھائیوں اور بہنوں کے ہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب جیسے ابن ہے، تو اب قاعدے کے اعتبار سے نارملی کیا ہونا چاہیے تھا، جیسے لغتن تھا تو لغتکم ہو گیا، تو انہوں نے یہاں بھی کیا کیا، ابن کو ابوکم کہہ دیا، ابوکم، یہ غلط ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ابن اور اخن جب مضاف ہوتے ہیں، یعنی جب ان کی نسبت کسی کی طرف کی جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں واو کو ایڈ کیا جاتا ہے، واو کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ ابوکم، کیا کہیں گے؟ ابوکم، لکھوں بورڈ پر؟ سمجھیے شیخ، کافی ہے انشاءاللہ۔ کافی ہے، چلیں بہت اچھی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہیں، صحیح ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ یہی لوگوں نے لکھا ابوکم، کیونکہ وجہ اس کی کیا بنی کہ اصل لفظ کیا ہے؟ ابن ہے، اور اسی لیے انہوں نے آگے ضمیر کو بڑھا دیا، کم ضمیر بڑھا دیا، لیکن نہیں، کیا کیسے رہے گا؟ ابوکم ایسے، اور ایسے ہی ابونا،
اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر یعقوب علیہ السلام کے متعلق کہ وَأَبُونَا شیخٌ کبیر، نہیں، وہ جو دونوں بچیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں جو نہیں آتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا وَأَبُونَا شیخٌ کبیر، وَأَبُونَا واو کے ساتھ، وَأَبُونَا اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، تو واو کا اضافہ ہونا چاہیے تمام جگہوں پر، ابن اور اخن میں تمام جگہوں پر اضافہ ہونا چاہیے جب اس کی نسبت کی جائے کسی کی طرف، سوائے یہ کہ جب اس کی نسبت آپ اپنی طرف کریں گے تو واو کا اضافہ نہیں ہوگا، واو کو ایڈ نہیں کیا جائے. جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد تو کہیں گے ابی میرے والد، میرا بھائی تو آپ کہیں گے اخی، کیا کہیں گے؟ اخی. لیکن جب یہ کہیں گے اس کا بھائی اخوہ واو کو ایڈ کیا جائے گا، اضافہ کیا جائے گا. آپ کہیں گے اس کے والد ابوہ، آپ کہیں گے تمہارے والد ابوکم، آپ کہیں گے ہم سارے لوگوں کے والد تو کہیں گے ابونا، ہم سارے لوگوں کے بھائی اخونا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ ابن اور اخن جب ان کی نسبت کسی کی طرف کی جائے گی اپنے علاوہ، یعنی آپ انڈیویجول اپنے علاوہ کسی کی بھی طرف کریں گے تو واو کو ایڈ کیا جائے گا، واو کا اضافہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا ابن ابوکم تم لوگوں کے والد، ابونا ہم سارے لوگوں کے والد، اخن اخوکم تم لوگوں کے بھائی، اخونا ہم سارے لوگوں کے بھائی. ٹھیک ہے، اس میں سے پڑھنا ہے یہ ایکسرسائز نمبر 4 جو ہے، اقرا پڑھیے. ایو یومن ھذا، ایو یومن ھذا یہ کون سا دن ہے؟ ھذا یوم السبت، ھذا یوم السبت یہ سبت کا دن ہے، یعنی ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے کا دن ہے. سبت عربی میں سیٹرڈے کو کہتے ہیں، ہفتے کو کہتے ہیں. ھذا یوم السبت، ھذا یوم السبت یہ سبت کا دن یعنی ہفتے کا دن ہے. اور سنڈے کو احد کہتے ہیں، ھذا یوم الاحد یہ سنڈے کا دن ہے. اور منڈے کو کہتے ہیں الاثنین، ھذا یوم الاثنین یہ اثنین کا دن ہے یعنی منڈے کا دن ہے. اور منگل کو یعنی ٹیوزڈے کو کہتے ہیں ھذا یوم الثلاثاء یہ منگل کا دن ہے. اور بدھ کو یعنی ویڈنسڈے کو کہتے ہیں اربعاء، ھذا یوم الاربعاء. تھرسڈے کو کہتے ہیں جمعرات کو الخمیس، ھذا یوم الخمیس. اور جمعہ تو آپ کو معلوم ہے. تو یہ ہفتوں کے نام ہے، السبت، الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس. اس کے بعد آ جائے کہہ رہے ہیں ابھی کوئی جی اسکرین شیئر کرنے کہہ رہے ہیں کوئی طالبہ؟ ہاں بالکل کر رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسکرین شیئر کریں جو آپ لکھ رہے ہیں، بالکل وہ بالکل بالکل بالکل. دیکھنا چاہتی ہیں. جی اوہو میں اصل میں ادھر دھیان ہی نہیں دیا، میں ابھی بھیجتے ہیں، فوراً کرتے ہیں. دیکھیے سبتو کون سا دن ہے؟ سبت سیٹرڈے کا. الاحد یہ کون سا دن ہے؟ سنڈے کا. الاثنین یہ آپ کا منڈے، اثنین منڈے بھی واضح کرتے ہیں. الثلاثاء یہ آپ کا منگل کا دن یعنی ٹیوزڈے کا دن. الاربعاء یہ آپ کا ویڈنسڈے ہو گیا. الخمیس الجمعہ. تو یہ آپ جانتے ہیں، یہ دیکھیے اب جمعے میں کیا کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ ہم شروع سے ہی اسے عربی میں یوز کرتے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں السبت سیٹرڈے، الاحد سنڈے، الاثنین منڈے، الثلاثاء ٹیوزڈے،
الاربعاء ویڈنسڈے، الخمیس تھرسڈے، الجمعہ فرائیڈے. یہ اس طریقے سے آپ کے پورے ہفتے کے نام ہیں، پورے ہفتے کے نام ہیں. السلام علیکم اگر شیخ. جی وعلیکم وہ جو السلام. ہفتے کے دن لکھے ہیں شیخ، وہ لڑکیاں دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ لکھے سو کتابت آپ کی دیکھنا چاہ رہے ہیں اسکرین پہ، کتابت نظر سبحان نہیں آ رہی اللہ. ان لوگوں کو. جی جی میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے کہ اسکرین شیئر نہ ہو، میں اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ اسکرین شیئر ہے. سبحان اللہ. جی نہیں نہیں، وہی اب کہا تھا میں. بتا دیا کریں. یعنی یہ سب جو ابھی تک بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کچھ دکھا نہیں. جی ہاں جی ہاں، نہیں دکھا رہا تھا. اب سبحان دکھ رہا ہے، اللہ اب نظر آ رہا ہے شیخ. سبحان شیخ اب نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ لوگ کیسے اسٹوڈنٹ ہیں، اتنے ایسے کیسے کام چلے گا؟ جزاک اللہ خیر والا آپ کی. نہیں کبھی بھی آپ لوگ کبھی دیکھیے، میں تو اپنے سمجھ سے اسکرین میں نے شیئر کر دیا تھا، میرے اپنے یادداشت میں ایسا تھا. اگر کبھی ایسا ہو تو فوری طور پہ بتائیں، میں بغیر اس کے کتاب کے نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے وہ ضروری ہے. یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ آپ کا السبت دکھ رہا ہے جی ہاں واضح ہے الحمدللہ. اور الاحد دکھ رہا ہے، الاثنین. یہ آپ ایسے میں بناتا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ بھائی انگریزی میں مسٹیک ہوگی تو آپ صحیح کر لیں گے اس کو. میں صرف یہ بتانے کے لیے، آپ کا یہ ہو گیا منڈے، یہ ہو گیا آپ کا ٹیوزڈے. ٹیوزڈے یہ آپ کا ہو گیا ویڈنسڈے، یہ تھرسڈے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. ابھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ السبت سیٹرڈے، الاحد سنڈے، الاثنین منڈے، الثلاثاء ٹیوزڈے، اور الاربعاء ویڈنسڈے، الخمیس تھرسڈے، الجمعہ فرائیڈے. یہ ہفتے کے دن ہو گئے. کیا ہو گئے یہ؟ اچھا ہفتے کو کیا کہتے ہیں؟ چلیے اچھا ہوا، ہفتے کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ اسبوع. ہاں اسبوع. اسبوع. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. صحیح بتا رہے ہیں آپ، صحیح بتا رہے ہیں. اسبوع بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اسبوع. ہاں اسبوع بولتے ہیں. ایام الاسبوع. جی کیا بات ہے بھائی. بہرحال چلے یہاں لکھ دیتے ہیں الاسبوع. الاسبوع یہ ہفتے کو یعنی پورا ہفتہ جو ہوتا ہے اس کو اسبوع کہتے ہیں. اور ان کے دنوں کو جو کیا کہیں گے؟ ایام الاسبوع. کیا کہہ دیں گے؟ ایام ہفتے کے دن. کیا کہیں گے اس کو؟ ہفتے کے دن. ایام الاسبوع ہفتے کے دن. لیکن ہفتہ، پورے ہفتے کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے ایک ہفتے میں میں ایک ہفتے میں آؤں گا، ہاں تو اس کو کیا کہیں گے؟ ساعتی خلال اسبوع. ایک ہفتے کے اندر آؤں گا یا ایک ہفتے میں آؤں گا. تو اسبوع یعنی ایک پورے 7 دن کو اسبوع کہتے ہیں. پورے 7 دن کو اسبوع کہتے ہیں، جس کی جمع اسابیع آتی ہے. اسابیع. جس کا 12. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر 2 ہفتہ کہنا ہے تو اسبوعین کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اسبوعین کہیں گے. 2 ہفتے میں اگر کہنا ہے تو اس کا 2 ہفتے کے لیے اسبوعین یا اسبوعان بھی کہتے ہیں. دونوں کہہ سکتے ہیں، وہ حالات کے اعتبار سے ہوگا کہ آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں، اسبوعان اسبوعین دونوں. تو یہ جو ہے بہرحال یہ 7 دن کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اسبوع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسبوع. پہلا دن آپ کا السبت، الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعہ. اور یہ تقریباً یہ سارے الفاظ آپ کو قرآن اور حدیث میں ملیں گے. وہ جو مچھلی، جو یہودیوں کو مچھلی مارنے سے منع کیا گیا تھا، تو وہ کون سا دن تھا؟ اس کے لیے قرآن یوم میں کون سے السبت. الفاظ استعمال کیے گئے؟ یوم السبت. السبت. ہاں سبت کا دن تھا. کون سا دن تھا وہ؟ سبت کا دن تھا. اور قرآن میں کئی جگہ یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. قرآن میں کئی جگہ دیکھتے ہیں تھوڑا
کئی جگہ یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. یہ کس اسکرین پہ دکھ رہا آپ لوگوں کو؟ جی ہاں دکھ رہا ہے شیخ. اب یہ دیکھیے یہ کتنی آیات مل گئی جس میں سبت کا ذکر آیا ہوا ہے. اس میں سبت کا دیکھیں، بلقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، سنیچر کے دن میں، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، کہ ہم نے کہا ان سے کہ تم بندر ہو جاؤ. اور یہ دیکھیے ایسے ہی ہے، یہاں بھی سبت آیا ہوا، کئی جگہ تقریباً کئی جگہ قرآن میں سبت کا لفظ آیا ہوا ہے. وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب وہ زیادتی کر رہے تھے سبت کے دن، یعنی سنیچر کے دن میں. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. تو یہ کئی جگہ یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. اب اگر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ کہ کیا احد کا دن بھی آیا ہوا، سنڈے کا دن، دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. نہیں آیا ہے. ایسے ہی اثنین کا دن دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے. یہ اس طریقے سے دن نہیں. جمعے کا دن مل جائے گا آپ کو. یہ دیکھیے جمعہ کا دن مل گیا ہے. بہرحال گفتگو چل رہی تھی کہ ہفتے کو کیا کہتے ہیں، ہفتے کو اسبوع کہتے ہیں. ہفتے کے ایام جو ڈیز ہیں، دن ہیں، وہ سبت، احد، اثنین، ثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعہ، اور یہ سب حدیث میں تقریباً سارے الفاظ مل جائیں گے. جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم الاثنین، ان سومی یوم الاثنین، ابو قتادہ کی روایت ہے مسلم کے اندر، کہ آپ سے اثنین کے دن، منڈے کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صومی یوم الاثنین، یوم الاثنین، منڈے کے دن روزہ رکھنے کے متعلق. تو آپ نے فرمایا ولدت فیہ وفیہ انزل علی القرآن، کہ منڈے کے دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن کا نزول ہوا ہے. اثنین کے دن مجھ پر قرآن کا نزول ہوا ہے. ایسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات کے ایام ہے تو اس میں یہ سارے ایام ثلاثاء اربعاء سب آئیں گے کہ آپ اس دن بیمار ہوئے، اس دن آپ کی وفات ہوئی. اور اسی طرح وہ روایت کیا ہے کہ تو رض الاعمال بنی آدم، انسان کے اعمال جو ہے پیش کیے جاتے ہیں کون کون سے دن؟ اثنین کو اور خمیس کو، اثنین اور خمیس کو. بہرحال تو یہ آپ کے ایام الاسبوع ہو گئے، یعنی ہفتے کے ایام. اس کے بعد آگے جو ہے، آگے جو تمرین ہے، شہر. شہر کسے کہتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. شہر، شہر ایک لفظ ہے ہمارے پاس. شہر بولتے ہیں کس کو؟ سٹی کو، ہے کہ نہیں؟ اردو میں شہر بولتے ہیں کیا ہے؟ شہر، سٹی کو. عربی میں شہر ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مہینہ. مہینہ. کیا معنی ہوتے ہیں؟ مہینے کے معنی ہے منتھ. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اس کا پلورل کیا ہے؟ شہورن. کیا ہے؟ شہورن. اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہوری، ان عدت الشہوری عند اللہ اثنتا عشرۃ شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. ان عدت الشہوری، مہینوں کی تعداد. تو شہر رمضان الذی، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ. شہر رجب، رجب کا مہینہ ہے. شہر ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ. تو شہر کے معنی عربی میں مند کے مہینے کی، جس کی جمع شہور آتی ہے. اور مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں عربی میں، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کی. مجھے علم ہے کہ سارے لوگوں کو معلوم ہوگا عربی مہینے، ہے نا؟ سب کو معلوم عربی مہینے یا نہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی لکھ دیجئے، پھر بھی جن کو نہیں معلوم ہے وہ سیکھ لیتے ہیں شیخ صاحب. جی ہاں ٹھیک ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. محرم الحرام، یہ کون سا مہینہ کہلاتا ہے عربی کیلنڈر کے حساب سے؟ پہلا مہینہ. اس کے بعد کیا ہے؟ سفر. سفر، ضرورت نہیں اس کو کہنے کی. ہاں اس کے بعد کیا ہے؟ ربیع الاول، ربیع الاول. اس کے بعد کیا ہے؟ ربیع
रबीउल, हाँ बोले बोले। आखिर आखिर औ हाँ अत्तानी, आखिर, नहीं, हाँ मैं यही कहना चाह रहा था, सानी मत कहिए, जी, आखिर, सानी मत कहिए, क्योंकि हाँ रबीउल आखिर कहिए, एक रबीउल अव्वल और एक आखिर, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं है। रबीउल सानी का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि सालिस भी आएगा, तो सही ये है कि आप जो है रबीउल ये आखिर कहिए। उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद क्या है, जमादिल अव्वल, हाँ जुमादिल अव्वल, उसके बाद जमादिल आखिर, हाँ जुमादिल आखिर, ये आपका छठा महीना। उसके बाद क्या है, रजब, उसके बाद शाबान, शाबान, उसके बाद रमदान, उसके बाद शव्वाल जिसमें ईद होती है, उसके बाद ज़ी ज़ी क़ादा, ये 11 महीना है, उसके बाद ज़िल हिज्जा, ज़िल हिज्जा, हिज्जा, ज़िल हिज्ज भी कहते हैं। ये आपके महीनों के नाम, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादिल अव्वल, जुमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये 12 महीने हो गए। 12 महीने जब इकट्ठा हो जाए तो क्या हो जाता है? सना, सन साल, हो जाता है। क्या हो जाता है? साल हो जाता है। साल को अरबी में क्या कहते हैं? और अंग्रेजी में तो ईयर कहते हैं। सनत, सनत, सनतुन, सनतुन, हाँ एक साल, सनतान, है ना? तो इस जी, तरीके से इसको सना कहते हैं, एक साल को। अब आ जाएं, इसको देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मुकम्मल करते हैं। अय्यु यौमिन हादा, ये कौन सा दिन है? अय्यु यौमिन, ये अय्यु यौमिन कौन सा दिन, हादा ये कौन सा दिन है? हादा यौमुस सब्ती, ये सैटरडे शनिचर का दिन है। अय्यु शहरिन हादा, ये कौन सा महीना है? अय्यु शहरिन हादा, ये कौन सा महीना है? हादा शहरु रजबिन, ये रजब का महीना। बिल्कुल दुरुस्त भी, हम लोग रजब के ही महीने से गुजर रहे हैं, है कि नहीं? जी हाँ, हाँ। अय्यु कुल्लियतिन हादिही, अय्यु कुल्लियतिन हादिही, ये कौन सा कॉलेज है? ये कौन सा कॉलेज है? हादिही कुल्लियतु तिजारती, ये क्या कहेंगे उसको, इकोनॉमी बिजनेस फाइनेंस कॉलेज, कॉलेज, बिजनेस कॉलेज है, या और इससे बेहतर अल्फाज हैं, फाइनेंस, कॉमर्स, फाइनेंस, कॉमर्स भी बोलते हैं उसको। कॉमर्स, हाँ। फी अय्यि मदरसतिन अंता, आप किस मदरसे में हैं, या मदरसे के किस मरहले में हैं? अना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, मैं मीडियम स्कूल में हूँ, मैं मिडिल क्लास स्कूल में हूँ। मिन अय्यि बलदिन अंता या अंती, क्या कहेंगे? मिन अय्यि बलदिन अंता या उख्ती, या उख्तू, मिन अय्यि बलदिन अंता या उख्तू, सही है ये? गलत, रॉन्ग, क्या अंती सही हूँ, है? हाँ, अंती, क्योंकि उख्त क्या है? हाँ फिमिनाइन मुअन्नस है। मिन अय्यि बलदिन अंती या उख्त, आप किस शहर से हैं, किस, है ना, आप किस शहर से हैं? अय बहन, अय बहन या बहन, आप किस शहर से हैं, या किस मुल्क से? ज्यादा यहाँ मुल्क ज्यादा मुनासिब होगा। बलद दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, बस औकात शहर के माने में भी इस्तेमाल होता है, और ज्यादातर मुल्क, कंट्री के माने में इस्तेमाल होता है। मिन अय्यि बलदिन अंत या उख्तु, बहन आप किस मुल्क से हैं? अना मिनल यूनानी, मैं जापान से हूँ। अना मिनल यूनानी, मैं जापान से हूँ। यहाँ पे इक़रा वक्तुब, पढ़िए और लिखिए, बस ये जो गुजर चुका है वही अल्फाज हैं, वही वर्ड्स हैं। विलियम, विलियमू, इदवर्दू, लंदनु, बारिसु, पाकिस्तानु, इस्तंबुलु, इब्राहीमु, इस्माइलु, इसहाकु, याकूबु, अय्यूबु, सुलेमानु, दाऊदु, यूनुसु, इदरीसु, जिब्राइलु, मीकाइलु, फिरऔनु। ठीक है, लेकिन सब पे रुकेंगे तो क्या है? विलियम पढ़ेंगे, इसहाक पढ़ेंगे, इस्माइल पढ़ेंगे, और ये सब गैर मुनसरिफ हैं, इसमें किसी पर भी तनवीन नहीं आएगी, किसी पर भी तनवीन नहीं आएगी, नूनेशन किसी पर भी नहीं आएगा जितने जिक्र किए गए हैं।
ٹھیک ہے، اگر کوئی بات اس میں سمجھ میں نہیں آئی ہو تو بتا سکتے ہیں. جو یہ لیسن مکمل ہو گیا اس کے بعد کے لیسن میں داخل ہوا جائے، پڑھا جائے. یا ایسا تو نہیں آپ لوگ تھک گئے ہیں؟ کیونکہ بہت لیٹ سے آپ لوگ ہیں، ابھی تو کلاس ہی آدھی گھنٹہ ہوئی ہے. آگے بڑھیں یا اس میں کچھ پوچھنا ہے؟ آگے بڑھیں گے چلیے، شیخ. ہاں آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے تنوین اس لیے نہیں آئے گی کہ یہ غیر منصرف ہیں. یعنی عام بتایا گیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں اور 5 کو چھوڑ کر کے سب غیر منصرف ہیں. یعنی غیر منصرف ان اسما کو کہتے ہیں جس پر نونیشن اور تنوین نہیں آتی ہے، جس پر تنوین نہیں آتی ہے. اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، کئی مطلب ریزنز ہیں جس کی وجہ سے تنوین نہیں آتی ہے. تو یہ اور اسی طریقے سے جتنے بھی غیر عربی نام ہیں، جتنے بھی غیر عربی نام ہیں، ملکوں کے نام ہیں اور عورتوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، یہ سب پر تنوین نہیں آئے گی. آپ دیکھیے جتنے بھی عورتوں کے اسما ہیں، ناؤن ہیں ان کے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، زینب ہے، رقیہ ہے، یہ سب پہ کسی پہ بھی آپ نونیشن نہیں، کسی پہ، سب غیر منصرف ہیں. اور اسی لیے نہ اس پہ تنوین آئے گی اور نہ ہی کسرہ آئے گا، زیر آئے گا، نہ ہی زیر آئے گا، کسرہ آئے گا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہیں. اور مزید اگر آپ تفصیل چاہتی ہیں تو انشاءاللہ اسی موقع سے جب یہ بحث گزرتی ہے تو اس پہ انشاءاللہ بحث کر لیں گے. بہرحال ابھی یہ سمجھیں کہ یہ وہ ناؤن ہے جس پر تنوین اور زیر نہیں آتی. اس کے بعد 15ویں نمبر میں داخل ہوتے ہیں. 15واں سبق. نہیں یہ ایک اور باقی ہے، ایک اور مثال باقی ہے، ایک اور ایکسرسائز باقی ہے اور یہ حل کر لیتے ہیں. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ. اقرأ المثال، ایگزامپل مثال کو پڑھو، ثم حول الجمل الآتیہ مثلہ، پھر آنے والے جملے کو اسی کی طرح بناؤ. آنے والے جملے کو اسی کی طرح بناؤ. کیا ہے؟ انت ذهبت الى المدرسة، انت ذهبت الى المدرسة. اس سے پہلے اللہ کی توفیق سے اگر آپ کو یاد ہے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ذهب یہ فعل ماضی ہے. اگر مخاطب بنانا ہو یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے تو بتایا گیا تھا کہ ذهبت ایک آدمی کے لیے، تم گئے، اکلتا تم کھائے، جلستا تم بیٹھے، قراتا تم پڑھے، صلیتا تم نے نماز پڑھی، سمتا تم نے روزہ رکھا، طفتا تم نے طواف کیا، تم نے طواف کیا. تو اس طریقے سے ایک آدمی کے لیے تا ذهبتا. لیکن اگر یہ ہے کہ 2 سے زیادہ لوگ ہوں، بہت زیادہ لوگ ہوں، تو اس میں کچھ کرنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ جو تا پر فتحہ ہے اس کو ضمہ میں کر دیں اور میم کا اضافہ کر دیں. میم کا کیا کریں؟ اضافہ کر دیں، ایڈ کر دیں میم کو. تو ایک آدمی سے کئی لوگوں کی طرف وہ چینج ہو جائے گا. جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ذہبتا، تو ہم نے کیا کیا؟ یہاں پہ جو تا پر زبر تھا اس کو ہم نے پیش دے دیا، ضمہ دے دیا، اور اس کے بعد میم ساکن کا اضافہ ہم نے کر دیا اور کہا ذہبتم، تم سارے لوگ گئے، 2 سے زیادہ لوگ. صلیتم، طفتم، سمتم، رجعتم، اتیتم، اکلتم، جلستم، قرأتم، اس طریقے سے خرجتم. ایسے بناتے رہیں، بہت سارے بناتے جائیں، اسی پیٹرن پہ بناتے جائیں. آپ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ ذہبتا جو ایک آدمی کے لیے ہے اس کو جمع بنانا ہے، پلورل بنانا ہے، 2 سے زائد لوگوں کے لیے بنانا ہے تو کچھ کرنا نہیں ہے. تا کو جو تا ہے اس پر ضمہ دے دیں گے اور میم لے کر آ جائیں گے جو ساکن ہوگا. اس طریقے سے جمع کا صیغہ تیار ہو جائے گا، جمع کا صیغہ بن جائے گا. اور یہ
مثال یہ اس سے پہلے میرے خیال سے یہ بتایا جا چکا ہے، مثالوں کے ذریعے سے بتایا جا چکا ہے، یہ دیکھ لیں پھر بھی. اب آپ یہ آپ کا ضابطہ ہے، ٹھیک ہے. میم کو ایڈ کرنا ہے، بس میم کو ایڈ کرنا ہے، ضابطم ہو جائے گا. کیسے کیا کریں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ تا پر جو زبر نظر آ رہا ہے، فتحہ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم ضمہ میں بدل دیں گے، پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میم ساکن کو ایڈ کر دیں گے، میم ساکن کو ایڈ کر دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ ذہبتم. کیا ہو جائے گا؟ ذہبتم. ایسے دیکھیے، یہ ہے آپ کا جلستہ. کیا ہے آپ کا؟ جلستہ. کیا مطلب؟ تم بیٹھے. جلستہ. اس کو اب یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم سارے لوگ بیٹھے، تو بہت آسان ہے. بہت آسان کیا ہے؟ کس طریقے سے کہ تا سب کچھ وہی رہے گا، صرف میم کو ایڈ کریں گے اور تا پر جو فتحہ ہے، زبر ہے، اس کو ضمہ میں لے آئیں گے اور ماں کا میم کا اضافہ کر دیں گے، جلستم. اس طریقے سے بہت آسان ہے. آپ جو ہے آسانی کے ساتھ اس کو تیار کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے. یہ دیکھیں، تو اسی طریقے سے کرنا ہے. انتا ذهبت الى المدرستی. انتا آپ ایک آدمی کے لیے، انتا ایک آدمی کے لیے، انتما دو کے لیے، انتم اس میں بھی وہی ہے. انتا کو کیا ہم نے کیا؟ تا کو جو زبر تھا اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ اس پر ضمہ لائے اور اس کے بعد میم کو ایڈ کر دیا. انتم. انتا ایک آدمی کے لیے، انتا ذهبت ایک آدمی کے لیے، انتما ذهبتما دو لوگوں کے لیے، انتم ذهبتم دو سے زیادہ لوگوں کے لیے. تو انت ذهبت الى المدرستی، تم مدرسہ گئے. انتم ذهبتم الى المدرستی، تم تمام لوگ کیا ہے؟ مدرسہ گئے. اب ایسے ہی بنانا ہے. بنائیے آپ میں سے کوئی محنت کریں، اس کو بنائیے. کیا کرنا ہے؟ اس کو واحد کو جمع لانا ہے، سنگولر کو پلورل میں چینج کرنا ہے. ہاں، کون بنا انتم سکتا ہے؟ بتائیں. خرجتم من الفصل. انتم خرجتم. من الفصل. ہاں، انتم خرجتم من الفصل. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. جی، انتم خرجتم من الفصل. انتم خرجتم من الفصل. دوسرا کیا ہے؟ دوسروں کو بھی موقع دیں. جی، انتم جلستم من الفصل فی الفصل. ٹھیک ہے، بہت بہتر. تیسرا کیا ہے؟ این ذهبت یا اخی. این ذهبت یا اخی ایک آدمی کے لیے. اب یہاں کیا کہیں گے؟ اینا. ہاں، ایک ہی جگہ چینج کرنا ہے. اینا، اینا ذهبتم. بہت خوب. اینا ذهبتم یا اخوانی. اینا ذهبتم یا اخوانی. بہت خوب. آگے کیا ہے؟ لماذا خرجت من الفصل یا ولد. اے لڑکے، تم کلاس روم سے کیوں نکلے؟ کیوں گئے؟ نہیں آئے نہیں آئے گا وہ. ہمیشہ کبھی وہ نہیں بدلتا، وہ ایسے ہی رہے گا وہ. نہیں آئینہ ہمیشہ. آئینہ کا مطلب کہاں؟ آئینہ کا مطلب کہاں؟ اس کے لیے یہ ظرف مکان ہے اور یہ کبھی چینج نہیں ہوتا ہے نا. ہمیشہ آئینہ آئینہ ہی رہے گا، کہیں بھی آئے گا ہمیشہ آئینہ ہی رہے گا. کہاں؟ جیسے کیفا. میرے اپنے علم میں. البتہ وہ ایک اور آتا اینما، تو اس کا یہ مطلب سمجھیے گا نہیں کہ وہ بدل رہا ہے. یہ آئینہ ایسے ہی رہے گا، سوالیہ نشان ہے، یہ ایسے ہی رہے گا. جی، آگے کیا ہے؟
لماذا خرجت من الفصل یا ولد؟ لماذا خرجتم، بہت خوب، لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد، اے بچے تم کلاس روم سے کیوں نکلے؟ فصل مطلب کلاس روم. اچھا یہ معنی گزر چکا تھا، بتایا. الحفید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفید، حفید جس کی جمع حفدہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوتا پوترا. اور ناتی بھی، نواسا بولتے ہیں نا آپ کے پاس. جی پوتا نواسا پڑ پوترا. پوتا، جی. پوتا پڑ پوتا، سب کے نیچے تک سب کے لیے حفید لفظ استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی نواسوں کے لیے بھی کیا ہے، یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حفدہ لفظ استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، کہاں آیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں سرچ کر رہا ہے؟ کیا بات ہے. ہاں یہ دیکھیے حفدہ. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے نفسوں سے تمہارا جوڑا بنایا. وجعل لکم من ازواجکم، اور تمہاری بیویوں سے بنایا، تمہارے جوڑوں سے بنایا کیا ہے؟ بنینا بچے، وحفدہ اور پوتے، اور کیا؟ پوتے. تو حفدہ یہ حفید کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے. یہ آپ لوگ تھوڑا سا اگر وہ جانے عربی تو یہ بہت آسان ہے، الباعث القرآنی کر کے ہے. تو کوئی بھی لفظ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، تو بہت آسانی سے وہ لفظ داخل کریں یہاں پہ، اور یہ بتا دیں کہ سورہ نحل آیت نمبر 72 میں یہ لفظ استعمال ہوا قرآن میں ایک جگہ، حفدہ. یہ لفظ اسکرین پہ دکھ رہا نا؟ جی الحمدللہ. تو یہ ایک طریقہ ہے، مطلب بہت آسان ہے، اور یہ تفاسیر بھی آپ دیکھیں، لیکن اس کی ضرورت ابھی آپ کو نہیں. فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ اگر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے قرآن میں، تو آپ وہاں سرچ کریں تو وہ بتا دے گا کہ قرآن میں آیا ہے تو کہاں آیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال کلیہ وغیرہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے. فیکلٹی کو کہتے ہیں اور کالج کو کہتے ہیں، ہے نا. کلیات اس کی جمع ہے، کلیت الطب میڈیکل کالج، کلیت الہندسہ انجینئرنگ کالج، کلیت الشریعہ شریعہ کالج، کلیت التجارہ فائننس کالج، اس طریقے سے، یا کامرس کالج. المحکمہ، محکمہ کہتے ہیں کورٹ کو، المحکمہ کورٹ کو کہتے ہیں جہاں فیصلے کیے جائیں، جہاں فیصلے کیے جائیں، المحکمہ. الاخ جمع اخوتن و اخوان آتی ہے، یہ بھی گزر چکا ہے. اہلا وسہلا و مرحبا بتایا گیا تھا کہ خوش آمدید، ویلکم کے معنی میں اہلا وسہلا و مرحبا. الیونان جاپان کو کہتے ہیں، نصرانی کرسچن آدمی، اس کی جمع نصارہ. البلد ملک کو کہتے ہیں، کنٹری کو، اس کی جمع بلاد آتی ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد اچھا، یہ جو ہم نے 14واں نمبر کا درس جو پڑھا ہے، اس میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی کن لوگوں کے درمیان؟ دو لوگوں کے، یعنی ایک طرف ایک آدمی تھے، دوسری طرف کئی لوگ تھے، لیکن سب مرد حضرات میں گفتگو ہو رہی تھی. سب کس میں ہو رہی تھی؟ مرد حضرات میں گفتگو ہو رہی تھی. سارے لوگ مذکر تھے، اس وجہ سے جتنے بھی صیغے استعمال کیے گئے تھے، دیکھیے یہ سب تو عربی الفاظ ہے نہیں. جاپان ہو یا چین ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کو عربی آیا جاتا ہے. عربی آیا جانے کا مطلب ہے کہ اس کی عربی بنائی جاتی ہے، اور اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. اب جیسے چین ہے، چین، تو چا تو آپ نہیں پائیں گے نا، اب عربی زبان میں چا نہیں پائیں گے، تو چا کا الٹرنیٹو کیا ہوتا ہے؟ سین ہو گیا، سا کر دی السینو. عربی میں اب کیا کہتے ہیں چائنا کو؟ چائنا یا چین کو کیا کہتے ہیں؟ السین، سین. یا اسی طریقے سے اب جاپان ہے، جاپان ہے، تو اب الجابانو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور سے جو استعمال کیا گیا وہ کیا نام ہے، یونان استعمال کیا گیا ہے، وہ یونان استعمال کیا گیا ہے. واللہ عالم. بہرحال تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جو غیر عربی نام ہے اس کو اسی طریقے سے بنا دیا جاتا ہے.
غیر عربی جو نام ہے اس کو اسی طریقے سے الیونانو، یا کیونکہ یہی استعمال کیا گیا ہے. لیکن اگر مان لیتے ہیں کہیں اور کوئی ایسا شہر ہو یا ایسی جگہ ہو جس کو نہ بنایا گیا ہو. اچھا، یابان پڑھا تھا، تو ایسا تو نہیں کہ کوئی دوسرا ملک ہے. ایک سیکنڈ، کہاں گیا؟ جی بالکل بالکل ہو سکتا ہے، بالکل بالکل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے بالکل. میں اگر یابان وہاں ہوگا تو یہاں یونان کچھ اور ہوگا. ایک سیکنڈ دیکھ بھی لیتے ہیں. جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ یونان جاپان والا نہیں ہے. معذرت چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی جی، یہ یونان جو ہے جاپان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یابان وہ ہے، یابان. بہت شکریہ توجہ سے پڑھنے کے لیے. اور کہیں کچھ معلوم کرنا ہے؟ بہت شکریہ. ٹھیک ہے، تو وہ جاپان کو یابان کہتے ہیں، یابان. اور یہ یونان ہے، یہ یونان ہے. اور پرانے زمانے میں یہ بہت پرانا نام ہے. یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے. یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے. یہ دیکھیں، تو گفتگو چل رہی تھی کہ پچھلا جو لیسن ہم نے پڑھا ہے، پچھلا لیسن، اس میں مردوں کی گفتگو تھی. تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی صیغے استعمال کیے جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ سب مسکولائن ہوں گے. جیسے انتا کی جگہ انتا ہے، کم ہے، کا ہے. لیکن اب یہ جو درس ہے اس میں عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، لڑکیاں گفتگو کر رہی ہیں. تو اب جتنے بھی ضمائر استعمال کیے جائیں گے، جو بھی پروناؤنس استعمال کیے جائیں گے، وہ سب کیا ہوں گے؟ سب کے سب فیمینائن ہوں گے، مؤنث ہوں گے. وہ سب کے سب کیا ہے؟ مؤنث ہوں گے. دیکھیے شروع کرتے ہیں، ایک دم آسان ہے، اسی پیٹرن پہ ہے جو اس سے پہلے کا لیسن تھا. کیا ہے؟ الدرس الخامسہ عشرہ، 15واں درس، لیسن نمبر 15. کیا ہے اس میں؟ الفتیات. الفتیات کس کی جمع ہے؟ الفتیات. الفتیات جمع ہے یا واحد ہے؟ یعنی سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ پہلے اس کو بتائیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. الفتیات کیا ہے؟ الفتیات سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ آواز تو پہنچ رہی ہوگی نا؟ پلورل ہے. کس کا؟ سنگولر اس کا کیا آئے گا؟ اس کا سنگولر کیا آئے گا؟ نہیں بھائی، نہیں. کوئی اور جانتا ہے؟ کچھ یاد بھی کرنے کی کوشش کریں، کیا کریں. ویسے بھی عربی کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے اسے محفوظ کیا جائے. کتنی مرتبہ گزر چکا ہے، ہم لوگ 15ویں لیسن میں ہیں، اور ابھی اگر اس کو نہیں جانتے ہیں تو پھر کیسے آگے سیکھیں گے؟ کوئی بھی نہیں جانتا ہے؟ چلیں آ جائیے. نہیں، مذکر اور مؤنث میں فرق کرنے کی کوشش کیجئے.
یہ بہت ضروری ہے، اب تک نہیں صحیح ہوا ہے. چلیے یہ دیکھیے، آپ لوگ ہم ہی سے ساری محنت کرائیں گے تو کیسے کام چلے گا. یہ بتایا گیا تھا، دیکھیے یہ مذکر ہے فتن، جس کی جمع کیا ہے؟ فتیہ آتی ہے. کیا آتی ہے؟ فتیہ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اس کی جمع فتیہ آتی ہے. مؤنث کے لیے کیا ہے؟ فتاتن. کیا ہے؟ فتاتن، جس کی جمع فتیات آتی ہے. ٹھیک ہے، فتاتن. کیا ہے اس کا مؤنث واحد؟ فتاتن. فتاتن، اور اس کی جمع فتیات. آپ لوگ وہی مذکر اور مؤنث میں تمیز نہیں کر پائے. فتاتن یہ مؤنث ہے اور واحد ہے، فتن یہ مذکر ہے اور واحد ہے. فتن کی جمع فتیہ آتی ہے اور فتاتن کی جمع فتیات آتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. الفتیات، الفتیات نوجوان بچیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من، اب یہاں سے سوال شروع ہو جا رہا ہے. من انتن یا اخوات، من انتن یا اخوات. من انتن یا اخوات، بہنیں آپ لوگ کون ہیں؟ یا اخوات بہنیں، سسٹرز. من انتن آپ لوگ کون ہیں؟ زینب ان بچیوں سے، جو نوجوان بچیوں ان سے پوچھ رہی ہے کہ بہنیں آپ لوگ کون ہیں. من انتن یا اخوات، بہنیں آپ لوگ کون ہیں؟ اب ان میں سے کوئی ایک جواب دے رہی ہے، احداہن. اور جب مذکر کا معاملہ تھا اس سے پہلے تو کیا تھا؟ احداہم. کیا تھا؟ ان میں سے کوئی ایک. احداہم ہم مذکر کے لیے، اور یہاں مؤنث ہے تو کیا؟ احداہن. احداہن. اور مؤنث کے لیے تو احدہم. کیا تھا؟ احدہم. احداہن ان میں سے ایک. نحن بنات الشیخ عباس، نحن بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں، ان کی بچیاں ہیں، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر اگلا سوال زینب کر رہی ہے، اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. عباس پہ تنوین کیوں ہے؟ کیوں ہے عباس پہ تنوین؟ عباس پہ تنوین کیوں ہے؟ آپ میں سے آپ اب اتنا پڑھ چکے، آپ ہی بتائیں گے نا کیوں ہے. ناؤن ہے، ٹھیک ہے، تنوین ناؤن پہ آتی، بالکل ورب پہ نہیں آتی، فعل پہ، لیکن ہے کیوں؟ کون بتا سکتا آپ میں سے؟ میل ہے تو کیا؟ جی بہت بہتر. ہاں ابھی بھی جواب نہیں ہوا. اور کوئی بتا سکتا ہے؟ ارے اتنا سب آپ لوگ پڑھے ہیں، جو ہے موصوف، صفات، مضاف، مضاف الیہ، مبتدا، خبر، اور جو ہے جار مجرور، اس میں اشارہ، مشار الیہ. دیکھیے اسی میں سے کوئی تلاش کی، جو وہی ہوگا جو گزر چکا ہے. مضاف الیہ ہے، مضاف نہیں، مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مجرور نہیں ہوتا ہے، مضاف مجرور نہیں ہوتا. کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اصل میں کیا، اس کو شیخ کو ہٹا دیجئے، یہ شیخ تو آپ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے آ گئے ہیں، شیخ کو ہٹا دیجئے، ہے نا. اور ایسے کہیے، نحن بنات عباس، ہم عباس کی بیٹیاں ہیں. دیکھیے بنات کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ عباس کی طرف. کیا، اور جس کی طرف نسبت کی جاؤ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ میں قاعدہ کیا بتایا گیا تھا کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. نحن بنات عباس، یہ آپ کی آسانی کے لیے، یہ آپ کی آسانی کے لیے. شیخ کو ہٹا دیجیے، تو صرف تفصیل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں.
نحن بنات عباس، ہم عباس کی بیٹیاں ہیں، ہم عباس کی بیٹیاں ہیں. تو عباس پر تنوین اس لیے آئی ہوئی ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے. نحن بنات الشیخ عباس، کلیئر ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں بس اس لیے کہ اس میں داخل ہوں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. اب اتنا بتا دینا کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ مجرور ہوتا ہے، اس پہ تنوین آتی ہے، اس پہ تنوین آتی ہے. کیوں تنوین آ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں مضاف الیہ جو ہے وہ اسم ہے، وہ خاص نام ہے، اور خاص نام اگر ہے تو اس پہ الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب الف لام داخل نہیں ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک زیر نہیں دو زیر آئے گی، تنوین آئے گی. اگر یہی جو ہے الف لام داخل ہو تو جیسے یہاں یہ بھی مضاف وہ ہے، کیا کہتے ہیں، مضاف الیہ. الشیخ بھی مضاف الیہ ہے. اگر عباس کو ہٹا دیجیے اور کہیے نحن بنات الشیخی، ہم لوگ شیخ کی بیٹیاں ہیں، ہم لوگ شیخ کی بیٹیاں ہیں. تو آپ دیکھیے یہاں پر شیخی ہے، کیا ہے؟ شیخی ہے. کیوں؟ خا پر زیر تنوین نہیں ہے، دو زیر نہیں. کیوں؟ کیونکہ الف لام داخل ہے، کیونکہ الف لام داخل ہے. اور جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو تنوین نونیشن کو قبول نہیں کرتا، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، چاہے دو زبر ہو، چاہے دو زیر ہو، چاہے پیش ہو. جہاں الف لام داخل ہو گیا وہاں تنوین نہیں آ سکتی ہے، اور جہاں تنوین ہے وہاں الف لام داخل نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو نحن بنات الشیخ عباس، ان دونوں مضاف الیہ ہیں. اور اس کا ایک طریقہ آتا ہے انشاءاللہ کسی موقع سے، پھر وہ جب بحث آئے گی اس کی تو اس کو پڑھیں گے. ابھی صرف سر دست اور آپ یہ سمجھیں کہ عباسین کیوں ہے، نونیشن کیوں ہے اس پہ؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ نونیشن ہی کی حالت میں ہوتا ہے، الا یہ کہ اگر اس پر الف لام داخل ہو تو پھر ایک زیر ہوگا، دو زیر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. زینب اہلا وسہلا ومرحبا. کیا وہ وقت زیادہ ہو گیا ہے؟ جی ہاں، یہ نماز کا وقت ہے یہاں پہ شیخ، ظہر کا، اور یہ اذان ہو چکی وقت ہے. میں تبدیلی لانی ضروری ہے. یہ جی تو ٹھیک ہے، نماز کوئی کا مسئلہ وقت. نہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں نہیں بالکل. تو آپ اصل میں لیٹ ہو بھی جاتی ہے نا. میں آیا ہوں تو میں پہلا شخص تھا، جب میں اوپن کیا ہوں تو میں پہلا شخص تھا، تو دیکھ رہا ہوں کوئی بھی نہیں ہے، بہت دیر تک ایسے ہی رہا. پھر دھیرے دھیرے کر کے لوگ آئے. تو اب پہلے 2 ہفتے میں 2 دن ہو رہے تھے کلاس، ابھی ایک ہی دن ہو رہی ہیں، اور نماز کا وقت بھی ہو جا رہا ہے. آپ لوگ یہ وقت اگر مناسب نہیں ہے میرے خیال سے، وقت تبدیل کیا جائے تو بہتر رہے گا. انتظامیہ سے اصل گزرے، وقت کو تبدیل کر. مطلب وقت کون سا وقت مناسب ہے بتائیں؟ یہ پچھلا جو وقت تھا ہمارا، رات اصل کا میں وقت. دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، وقت مناسب نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ وقت میرے اپنے حساب سے سیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ شام میں جو وقت تھا وہ ورکنگ ڈیز جو ہے سنڈے سے لے کے تھرسڈے تک میں بالکل فری نہیں ہوں. میں رات کو 11:30 بجے فری ہوتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ جی تو جی. تو میں نے ان کو تو بتا جب یہاں دیا 9 تھا. بجتے ہمارے پاس. نہیں میں آپ کے یہاں آپ کے ٹائم کے حساب سے 11:30 بجے رات میں فری ہوتا ہوں. اگر میں وہیں جہاں میں مکتب جالیات سے ہی اگر میں آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کر دوں تو بہت جلدی ہوگا، تو 11:30 بجے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ مشکل آئی. اور فرائیڈے میں اور سیٹرڈے میں شاید اتنا حساب کتاب نہیں بن پایا. میں نے یہ 2 دن کہا تھا کہ ہو سکتا ہے شام میں، تو اگر شاید وہ آپ لوگوں کے لیے بہت مناسب نہیں تھا. لیکن اگر کوئی وقت مناسب لگ رہا ہے آپ کو اس کے علاوہ تو وہ آپ بتائیں، میں انشاءاللہ اس میں کوشش کرتا ہوں، بالکل 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 ہو سکتا ہے. صبح میں فری ہوں. آپ لوگ فجر بعد کہیں گے تو فجر بعد بھی شروع ہو جاؤں گا. پر یہ ٹائم وہاں سے دیا گیا ہے. آپ اگر ریڈی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وقت میرے اپنے علم میں کم پڑ رہا ہے. دیکھیے آپ عربی زبان کو فقہ، تفسیر اور جو دوسرے آپ مادے پڑھتے ہیں، سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اس سے مت کریں.
اس میں اصل میں ذہنی طور پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اب جیسے تفسیر کا آپ درس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، فقہ میں، سیرہ میں، تو اگر کچھ مس ہو جائے تو باقی چیزیں آگے آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، ہر کڑی دوسرے سے جڑی ہوئی، یا دھیان نہیں دیں گے تو آپ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے، یا میں بھی اگر بہت دھیان سے نہ پڑھاؤں تو میں بھی پڑھا نہیں پاؤں گا، کیونکہ صرف سارے کے سارے قاعدے ہیں، کہیں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تھوڑی بھی بے توجہ ہوئی تو آپ دیکھیں یعنی آپ کے حساب سے کتنے کا وقت دیا گیا ہے وہاں پہ؟ 12:20 کا غالباً نا، 12:20. اگر آپ اس سے پہلے تیار ہو سکتے ہیں تو بہت موسٹ ویلکم، بہت اچھی بات ہے. اور یہ صحیح ہے کہ ظہر کو اتنی تاخیر سے نہ پڑھا جائے، ظہر کو اتنی تاخیر سے نہ پڑھا جائے. تو یہ میرے اپنے اختیار میں، آپ کہیں تو پہلے کر سکتے ہیں. انڈیا میں صبح کے 10:30 یا 11 بجے یا 11:30 اگر آپ کو اور انتظامیہ اور اسٹوڈنٹ کو منظور ہو، بالکل بالکل آپ اپنا وقت بتائیں، باقی میں اس کو میں خود اپنے طرف سے اس کو کر لوں گا، مینج کر لوں گا. آپ بتائیں آپ کے لیے 10:30 زیادہ مناسب ہے، 11 ہے، 11:30 ہے؟ المہم نماز آپ کی اول وقت پہ ہو جائے، اور وقت کم سے کم 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ رہے، کیونکہ آن لائن کلاسز ہیں، کتنا بھی وہ کوشش کی جائے لوگوں کو آنے میں 10-5 منٹ لگ جاتے ہیں، کبھی نیٹ کنیکٹ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، کبھی اور. تو آپ لوگ جس پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو بہتر رہے گا. صبح میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، صبح میں کوئی پریشانی نہیں ہے. 11:30 ٹھیک ہے، سارے لوگ راضی ہیں 11:30 میں؟ یہ بہتر ہے، مناسب آپ لوگوں کے لیے؟ ٹھیک گویا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. 11:30 کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس 9 بجیں گے، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ رب العالمین. اگلے ہفتے سے اللہ نے چاہا تو 9 بجے ہم، یعنی 11:30 بجے آپ کے ٹائم کے حساب سے کلاس شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، 10:30 کر لیں. تو 10:30 پہ بھی اگر کر لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ 1 گھنٹے میں ہماری عربی کلاس کمپلیٹ ہو پائے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ وقت لگے. پھر کیسے کیا کریں گے؟ Sir, morning timing only is better, sir. جی میرے لیے تو ایسا ہی ہے، صرف مارننگ میں ہی ہو سکتا ہے. سنڈے کو دیکھیں، ایک کام کریں آپ لوگ، لیڈیز گروپ الگ ہے، جینٹس گروپ الگ ہے. آپ لوگ ایسا کریں کہ پہلے دماغ بنا لیں، ایک کوئی ٹائم اس میں کر لیں جو سب کے موافق ہو، پھر اس 11 کو to انشاءاللہ 1 دیکھ. it is better, sir. آواز کلیئر نہیں آپ کی. 11 to 1 is better. 11 آواز to کلیئر نہیں آئی ہے. 1 morning, Sunday. Sir, net problem is there. جی یہ بہتر ہے، آپ ڈیسائیڈ کر کے آپ لوگ انفارم کر دیں. میں دیکھیے پورا صبح پورا وقت میرا اویلیبل ہے، میں یعنی صبح سے لے کر کے، فجر سے لے کر کے آپ کے ٹائم کے حساب سے 5:30 شام تک، 5:30 بجے تک اویلیبل ہوں. سنڈے کو، منڈے کو بھی آپ کی اپنی مرضی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی دوسرے دن، لیکن آپ لوگ فری نہیں ہوں گے. تو یہ اس ٹائم میں جس وقت بھی آپ کو مناسب لگتا ہے آپ ڈیسائیڈ کر کے ہمیں بتا دیں، انشاءاللہ ہم اس وقت سے کر لیں، اور اسی حساب سے ٹائم سیٹ کر لیں کہ کتنے گھنٹے تک پڑھنا چاہتے ہیں، میکسیمم اور منیمم. میرے اپنے علم میں منیمم 1 گھنٹے ہونے چاہیے، اس سے کم میں ہفتے میں 1 دن کی کلاس ہے، بہت کم ہوگا. ٹھیک، اور اتنا وہ رہے، وقت رہے آگے بھی کہ اگر بات تھوڑی لمبی ہو جائے یا کسی کو کوئی ضرورت ہو تو حل کیا جا سکے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، دیکھیں کلاس ختم ہو جانے کے بعد بھی میں یہاں ہوں، جو لوگ اس سے فائدہ کرنا چاہیں، فائدہ اٹھانا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو سیٹ کر لیں انشاءاللہ، ہے نا، اور اس کے بعد بات کریں. ٹھیک ہے، چلیے اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، اور پھر ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.